السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج جو سٹوری ہے وہ ہے راجو لکڑہارے کی کہانی۔ راجو ایک لکڑہارا تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم اپنی ماں کو لا کر دے دیتا۔ ایک روز راجو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے جھاڑیوں میں ایک کتا دیکھا۔ اپنی بڑی جسامت اور شکل و صورت سے وہ کسی اچھی نسل کا کتا لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی پٹا تھا اور اس پٹے پر اس کا نام بھی درج تھا، ڈبو۔ راجو نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی امیر آدمی کا کتا ہے۔ ڈبو زخموں سے چور تھا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ زمین پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ راجو اس کے نزدیک آیا تو وہ اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ راجو کو ڈبو پر بہت ترس آیا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں ایک رحم دل عورت تھی۔ ڈبو کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخموں کو دھویا۔ گھر میں موجود جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائی اس کے زخموں پر لگائی۔ ڈبو کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے دودھ میں روٹی بھگو کر اسے کھلائی اور نرم نرم سوکھی گھاس کا بستر بنا کر اسے اس میں لٹا دیا۔ جب ان تمام کاموں سے فرصت مل گئی تو راجو دوبارہ جنگل گیا۔ وہاں سے اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر انہیں بازار میں بیچنے نکل گیا۔ اس دوران وہ مسلسل زخمی ڈبو کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر لگے زخم کسی تیز دھار ہتھیار کا نتیجہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس بے زبان پر کس نے اتنا ظلم کیا ہے۔ اس کی لکڑیاں اچھے داموں فروخت ہو گئی تھی اور وہ خوش خوش گھر لوٹا۔ گھر آیا تو اس نے دیکھا ڈبو مزے سے گھر کے ایک کونے میں گھاس کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کی ماں مسلسل اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ڈبو بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کے زخم پوری طرح بھر گئے تھے۔ وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اتنے کم عرصے میں ہی وہ راجو اور اس کی ماں سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ راجو کو دیکھ کر تو ایسے اس کی حالت ہی تبدیل ہو جاتی۔ وہ اپنی دم ہلاتے ہوئے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتا۔ ایک روز راجو جب جنگل جانے کے لیے گھر سے نکلا تو ڈبو بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راجو نے سوچا کہ اسے بھی اپنے ساتھ جنگل لے جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور جو ہے ڈبو خوش ہو جائے گا۔ دونوں جنگل پہنچے۔ ابھی راجو نے اپنا کام میں شروع نہیں کیا تھا کہ ڈبو ان جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے چند روز پہلے وہ راجو کو زخمی حالت میں ملا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ زور زور سے بھونکنے لگا، پھر نہایت تیزی سے بھاگتا ہوا راجو کے پاس آیا اور اس کی قمیض کا دامن دانتوں میں دبا کر اسے گھسیٹنے لگا۔ راجو سمجھ گیا کہ وہ اسے جھاڑیوں کے پاس لے جا کر کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جھاڑیوں کے نزدیک آیا۔ ڈبو جھاڑیوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو اس کے منہ میں قیمتی موتیوں کا ایک ہار دبا ہوا تھا۔ اس ہار کو اس نے راجو کے قریب زمین پر گرا دیا۔ راجو تو حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ ہار نہایت قیمتی لگ رہا تھا کیونکہ اس میں ننھے ننھے جگمگاتے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ لہذا اس نے اس کو ہیروں سے جڑا موتیوں کا ہار دکھا دیا۔ اس ہار کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ راجو کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہار ان جھاڑیوں میں کیوں موجود تھا۔ اس نے ہار کو اٹھا کر کپڑوں میں چھپا لیا۔ پھر اس نے ڈبو کو دیکھا۔ وہ ابھی بے چین نظر آ رہا تھا اور سامنے کی طرف پہاڑوں کو دیکھتے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر راجو کی قمیض منہ میں دبا لی اور اسے کھینچنے لگا۔ راجو اس کی اس حرکت سے سمجھ گیا کہ وہ اس کو کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ڈبو اسے اپنے ساتھ لیے پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ وہ زمین میں کچھ سونگھتا بھی جا رہا تھا۔ پہاڑوں کے نزدیک پہنچے تو وہاں اس
کے دامن میں دور تک بڑے بڑے درخت نظر آئے۔ ڈبو اسے لے کر ان درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ راجو کو ایک بڑی سی پختہ عمارت نظر آئی۔ وہ عمارت باہر سے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اسے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ عمارت دیکھ کر راجو کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ ڈبو کے ساتھ جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا اور عمارت کے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ اس عمارت کے باہر اسے چند لوگ نظر آئے۔ ان کی شکلیں کافی خطرناک تھیں۔ ان کے میانوں میں تلواریں نظر آ رہی تھیں، لہٰذا اس کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بے چین ہو گیا۔ ڈبو ایک مرتبہ پھر بے چین اور آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے قابو میں کیا۔ ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا، کہیں یہ لوگ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہمیں جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ ڈبو کے جو مالک تھا، یہ کہہ کر اس نے ڈبو کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے کو پکڑا اور واپسی کے لیے موڑ گیا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے اپنا کام شروع کیا۔ دوپہر ڈھلے تک اس نے بہت سی لکڑیاں کاٹ لی تھی۔ آج اس نے جلدی واپسی کا سوچا تھا، اس لیے اس نے لکڑیوں کو ایک جگہ باندھا اور انہیں اٹھا کر چل پڑا۔ بازار میں آ کر اس نے جلدی جلدی ان لکڑیوں کو فروخت کیا اور پھر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو قیمتی ہار ملنے کا واقعہ سنایا۔ اس نے ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ڈبو کے ساتھ وہ ان خوفناک ڈاکوؤں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گیا تھا، کیونکہ یہ بات سن کر اس کی ماں خوف زدہ ہو جاتی۔ اس کی ماں نے ہار اس سے لے کر احتیاط سے صندوق میں رکھ دیا اور بولی، اگر اس کا کبھی مالک مل جائے تو ہم یہ ہار اسے واپس کر دیں گے۔ جب رات ہو گئی تو راجو چپکے سے اٹھا اور اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ڈبو کو ساتھ لیا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ سب لوگ مزے سے اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں دب کے خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے نیچے بیٹھ کر ڈبو سے کہا، ہم لوگ ایک خطرناک مہم پر جا رہے ہیں، تم وہاں پر بالکل شور مت کرنا ورنہ ہم دونوں ہی مارے جائیں گے۔ یہ بات سن کر ڈبو تیزی سے اپنی دم ہلانے لگا جیسے راجو کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ وہ لوگ تیز تیز چلتے ہوئے جلدی سے اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ پراسرار عمارت تھی۔ وہ گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ اس کی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ راجو نے خوب غور سے آس پاس دیکھا، اسے کوئی پہرے دار نظر نہیں آیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور اس عمارت کے مرکزی دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی وہ دروازے کو دھکا بھی نہیں دے پایا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک گرج دار آواز آئی، کون ہے راجو؟ کون ہے؟ راجو کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے کمر سے بندھا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اندازہ کرنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ عمارت کے قریب ہی ایک پانی کا تالاب تھا، اس میں کوئی شخص موجود تھا۔ اس شخص نے راجو کو دیکھ لیا تھا اور اب تالاب سے نکل کر اس کی طرف آنا چاہتا تھا۔ ڈبو نے جو یہ دیکھا تو وہ غراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اتنا بڑا اور خوفناک کتا دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور دوبارہ تالاب میں کود گیا۔ ڈبو اس کے پاس جا کر کنارے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا، ڈبو خوفناک اور دل دہلانے والی خراٹوں کے ساتھ اس پر چپٹنے کو تیار ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر راجو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈبو اس کو تالاب سے باہر نہیں آنے دے گا۔ اندر عمارت میں دیواروں پر مشعلیں روشن تھی اور وہاں بڑے بڑے کمرے تھے۔ راجو آگے بڑھا، ایک جگہ اسے سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور ایک تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ تہہ خانے میں بڑی بڑی بوریاں تھیں جو سونے، چاندی اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اسے مضبوط رسیوں میں جکڑی ایک لڑکی نظر آئی جو راجو کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ راجو جلدی سے اس کے نزدیک آیا، اپنے خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کیا اور بولا، اچھی لڑکی، تم کون ہو اور
تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ میں اس شہر کے مشہور سوداگر شہریار کی بیٹی حسن بانو ہوں۔ چند روز پہلے میں اپنے ابا کے ساتھ دوسرے شہر سے آ رہی تھی کہ رات کے وقت ان ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر دھاوا بول دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ میرے گلے میں ہیرے کے جواہرات کا ایک قیمتی ہار تھا، میں نے اسے اتار کر جھاڑیوں میں چھپا دیا تاکہ وہ اسے نہ لے سکیں۔ ہمارا سارا اسباب اپنے قبضے میں لے کر انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا اور اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ میرے وفادار ڈبو نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، مگر ان ظالموں نے اسے خنجروں کے وار کر کر کے ادموا کر دیا۔ جانے اب وہ کہاں ہوگا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے شادی کرنے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میرے انکار کرنے پر اس نے غصے میں آ کر مجھے اس تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ مگر نوجوان، تم اس جگہ تک کیسے پہنچے؟ میرا نام راجو ہے، میں ایک لکڑہارا ہوں۔ یہاں تک مجھے تمہارا ڈبو لے کر آیا ہے۔ اسے میں نے جھاڑیوں میں زخمی حالت میں دیکھا تھا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری ماں نے اس کے زخموں پر دوا لگا دی تھی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکو اب کہاں ہیں؟ لڑکی یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اس کا وفادار ڈبو زندہ ہے۔ اس نے کہا، ڈاکو ہر روز رات کو لوٹ مار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کا ایک ساتھی یہاں کی نگرانی کے لیے موجود رہتا ہے۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلنے کا سوچو، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے۔ اس کی فکر مت کرو، تمہارا ڈبو اسے تالاب میں سے نکلنے ہی نہیں دے رہا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک آدھ گھوڑا تو ضرور موجود ہوگا۔ ہمیں یہاں سے نکل کر کوتوالوں کو اطلاع دینا پڑے گی تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کی مدد سے ان ظالم ڈاکوؤں کو گرفتار کر لے۔ راجو نے اسے کہا۔ وہ دونوں تہہ خانے سے باہر آئے۔ عمارت کی پچھلی طرف ایک استبل تھا جس میں ایک گھوڑا بندھا مل گیا۔ راجو نے جلدی سے اس پر زین کسی اور حسن بانو کو اس پر بٹھا کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ حسن بانو کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا وہ جلد ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ شہریار سوداگر اور اس کی بیوی نے جو اپنی بیٹی زندہ سلامت دیکھی تو ان کا خوشی سے حال برا ہو گیا۔ انہوں نے حسن بانو کو گلے سے لگا لیا اور راجو کا شکریہ ادا کیا۔ حسن بانو نے جلدی انہیں پوری کہانی سنا دی۔ راجو نے کہا، جناب ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، کوتوال اور سپاہیوں کو لے کر فوراً ڈاکوؤں کے اڈے پر پہنچنا چاہیے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ کوتوال جو تھا وہ شہریار سوداگر کا دوست تھا۔ شہریار سوداگر اسی وقت راجو کو لے کر کوتوال کے گھر پہنچا اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اسے پورا واقعہ، ان ڈاکوؤں نے ہر طرف لوٹ مار مچا رکھی تھی اور تمام لوگ ان سے تنگ تھے۔ کوتوال بھی چاہتا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، مگر وہ لوگ پکڑ میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ شہریار سوداگر کی کہانی سن کر اس نے بہت سارے سپاہیوں کو تیار کیا اور راجو کے ساتھ ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ڈبو نے ابھی تک ڈاکوؤں کے ساتھی کو تالاب سے نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتا وہ اس پر قرا کر جھپٹ پڑتا اور ڈاکوؤں کا ساتھی مارے ڈر کے دوبارہ پانی میں کود جاتا۔ راجو انہیں لے کر پہلے تالاب پر ہی پہنچا تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر ڈاکوؤں کے ساتھی نے پانی میں ڈبکی لگا دی اور ان سے بچنا چاہا، مگر کب تک، جلد ہی اسے سانس لینے کے لیے اوپر آنا پڑا۔ ایک سپاہی نے کمان پر تیر چڑھا کر اس کا نشانہ لے لیا۔ اگر زندگی عزیز ہے تو باہر آ جاؤ ورنہ تیزی سے چھلنی کر دوں گا۔ ڈاکوؤں کا ساتھی خوف سے لرزتا ہوا باہر نکلا اور اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ کوتوال نے اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر چھپا دیا اور ڈاکوؤں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہونے والی تھی، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ سب ہوشیار ہو گئے۔
जल्द ही डाकू सब होशियार हो गए। जल्द ही डाकू वहाँ पहुँच गए। इनके सरदार ने कहका लगाकर कहा, आज तो हमारे हाथ बहुत सा माल लगा है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे दौलत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसके साथ घोड़ों पर लदे लूट मार के सामान के थैले उतारने में मसरूफ़ थे कि कोतवाल का इशारा पाते ही तमाम सिपाही तलवारें हाथ में लेकर इन पर टूट पड़े और जल्द ही इन्हें काबू करके इनकी मशकें कस दी। सारे डाकू ज़मीन पर बंधे पड़े थे कि खौफ भरी नज़रों से कोतवाल और सिपाहियों को देख रहे थे। तुम लोगों को अब मासूम लोगों पर जुल्म सितम का करने का बदला मिलेगा। काजी साहब तुम्हें कड़ी सजाएं सुनाएंगे, तुम्हारी वजह से मखलूक खुदा बहुत मुश्किल में थी। कोतवाल ने निहायत गुस्से से कहा, अगर नौजवान राजू हमारी मदद न करता तो तुम लोग यूं ही जुल्म सितम का बाजार गर्म करके रखते। इसके बाद इनकी वापसी हो गई। शहरयार सौदागर राजू का बहुत एहसानमंद था और इसने इसकी बहुत खातिर मदारत की। अगले रोज़ राजू ने झाड़ियों से मिलने वाला हार भी शहरयार के हवाले कर दिया। बादशाह को भी इस वाक़े का इल्म हो गया। इसने राजू को इस कारनामे पर हज़ारों अशरफियाँ इनाम में दी, क्योंकि इसकी वजह से खौफनाक डाकू गिरफ्तार हुए थे। कोतवाल ने भी इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। शहरयार सौदागर तो राजू से ही बहुत ही खुश था। इसकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से इसकी बेटी से वापस मिली थी। एक रोज़ वो इसका शुक्रिया अदा करने अपनी बीवी और बेटी के साथ इसके घर भी आया। डब्बू भी इन लोगों के साथ था। राजू की माँ इनको देखकर बहुत खुश हुई। वो इस बात पर भी भूले नहीं समा रही थी कि इसके बेटे ने इतनी बहादुरी का काम सर अंजाम दिया है जिसकी सब तारीफ़ें कर रहे हैं। सौदागर